اب میں آپ لوگوں کو اپنی زندگی کا تجربہ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، کبھی کمی نہیں ہوتی ہے. یا اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ فرما رہے ہیں، لوگوں کے لیے خیر کا باعث بن رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو رہے ہیں، تو میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بتا رہا ہوں. ابھی یہ زیادہ وقفہ نہیں گزرا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ابھی رمضان ہمارے پیچھے گزرا ہے، زیادہ وقت نہیں ہوا ہے. اس درمیان میں اللہ نے اس سال ہم سے کام یہ لیا کہ کچھ جگہوں سے غریبوں کا فون آیا. اصل میں یہ کام کا شروع اس لیے ہوا کہ کچھ جگہوں سے غریبوں کا فون آیا کہ حافظ صاحب بہت پریشان ہے، مولانا بہت پریشان ہے، ہمارے گھر پہ کپڑے نہیں ہیں، بچے بہت تنگ کر رہے ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو مجھے دل پہ لگا، یہ بات جو ہے نا میری دل پہ لگ گئی اور عجیب سی میرے دل سے آواز آئی. تو میں نے اپنے چند دوستوں سے بات کیا، بھائی معاملہ اس سال ایسا 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 ایسا. تو اس کے بعد ہمارے ساتھ کچھ نوجوان کھڑے ہوئے، اس کے بعد لوگ جڑتے گئے، جیسا کہ آپ لوگ بھی جڑے ہمارے ساتھ، اور دیگر حضرات بھی مختلف جگہوں سے جڑتے گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کے فضل سے یہ پیسہ ہم بہت سارے غریبوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اللہ کے فضل سے بہت سارے غریبوں کی مدد ہو پائی، بہت سارے غریبوں کی مدد ہو پائی. جہاں سے بھی کال آیا، فون آئے، ہم وہاں تک پیسہ پہنچانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ جو میرے جاننے والے حضرات تھے، ہم نے انہیں بھی کال کیا، ان سے بھی رابطہ کیا کہ بھائی اگر آپ کے آس پڑوس میں، آپ کے آجو باجو دائیں بائیں میں کوئی ایسے غریب لاچار بے بس ہے تو ضرور ہم آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اس غریبوں کی مدد کریں گے. تو بہت سارے ایسے بھی جگہ تھی. تو دراصل معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے فضل سے بہت ساری جگہوں پہ پیسہ پہنچ گئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ پیسہ ہمارے پاس ختم ہو گیا. کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. تقریباً ہم نے لاکھ کے آس پاس پیسہ بانٹ دیے. اس کے بعد پیسہ ختم ہو گیا اور بہت سارے جگہوں سے غریبوں کا فون آنا شروع ہوا، کیونکہ میں نے یوٹیوب پہ بھی ویڈیو ڈالا تھا، فیس بک پہ بھی، اور پلس یہ کہ بہت سارے گروپ میں بھی شیئر کیا تھا. تو ہوا یہ کہ بہت سارے جگہوں سے فون آنا شروع ہو گیا کہ مولانا اس بستی کی حالت خراب ہے، اس بستی میں اتنے غریب ہے، لاچار ہے. کئی جگہوں سے فون آنا شروع ہوا، بہت سارے جگہوں سے لوگ خود بھی فون کیے اور اس گاؤں کے ذمہ دار حضرات بھی فون کیے. تو میں پریشان ہو گیا کیونکہ بہت سارے جگہوں پہ ہم نے پیسہ بھیج دیا تھا، اس کے بعد پیسہ ختم ہو گیا اور ہم نے ایک اعلان بھی کر دیا ہے. اب کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو ہم نے رات میں خوب اللہ سے دعائیں مانگی، لوگوں سے بھی کہا. اتفاق کی بات ہے ہمارے بہت سارے ساتھی اعتکاف میں بھی بیٹھے تھے، ہم نے ان سے بھی درخواست کی. تو ہم نے تہجد پڑھی، دعائیں کی، بہت دیر رات تک دعائیں فرماتے رہے اللہ سے، اللہ تو نے ہم سے یہ کام لیا، مولا کریم کوئی غیب سے مدد فرما. بہت سارے تیرے بندے وہ ہے جو لاچار ہے، جو ہم سے رابطہ کر رہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا بندوبست نہیں کہ ہم اس کی مدد کر پائے. اللہ اب تک تو نے کام لیا ہے، یا اللہ آئندہ بھی تو کام لیتا رہے. ہم نے دعائیں فرمائی اللہ سے. اتفاق کی بات یہ ہوا میرے دوستو، ایسا معاملہ ہوا کہ اسی دن دوپہر 12 بجے میرے واٹس ایپ پہ ایک میسج آیا، السلام علیکم، ماشاءاللہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم نے آپ کی ویڈیوز فیس بک پہ دیکھی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کی مدد کریں گے. تو ہم نے پھر اس کا ریپلائی دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے اس کو شکریہ ادا کیا، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور کچھ دعائیں کلمات کہی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ شام 7 بجے یا 5 بجے کے آس پاس میرے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے انہوں نے ڈال دیے. اس حضرات کا پیسہ بھی اتفاق سے الحمدللہ 50,000 روپے آ گیا. 50,000 روپے آیا، ہم نے اس کو شکریہ ادا کیا، وہ میسج چیک ہوا. اس کے بعد سے وہ جناب میرے سے رابطے میں نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ جناب میرے سے رابطے میں نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میرے سے رابطے میں نہیں تھے، پیسہ دیے، اس کے بعد سے وہ میرے سے رابطے میں نہیں ہے. میں نے اس کو بہت میسج کی، بہت مرتبہ میسج کی، لیکن اب تک کوئی میسج کا جواب ہی نہیں آیا، یعنی چیک ہی نہیں کیا کہ ان تک میسج پہنچی ہی نہیں ہے. تو دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی مدد آئی کہ جب آپ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کسی کے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو یقیناً اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی آپ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. اور یہ مدد ایسی ہوئی، اور اس مدد کے ذریعے سے ہم نے بے شمار غریبوں کی مدد کی. اس کے علاوہ اس کے بعد بہت سارے حضرات ہمارے ساتھ اور جڑنا شروع کر دیے، بہت سارے حضرات اور جڑتے گئے، اور ہم سے جتنا ہو سکا الحمدللہ ہم نے پورے بھارت کے اندر یہ کام کیا. جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہوں گے، پورے بھارت کے اندر ہم نے کام کیا. تو دراصل یہ واقعہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے بندوں کی مدد کرتے، کھڑے ہوتے نا، چاہے کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل،
لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو ایسی میں اکیلا ہی چلا, لوگ آتے گئے اور اللہ کے فضل سے ہم نے بہت سارے جگہوں پہ مدد کر پایا. اتفاق کے بعد یہ ہوا آخر میں کہ پیسہ ہمارے پاس بچ بھی گیا. بچنے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے ہی آس پاس میں کچھ لوگ بیمار ہو گئے تو یہ پیسہ ہم نے تقریباً 10-12 ہزار کے آس پاس وہاں بھی لگائے. اور ایسی ایک اور جگہ سے فون آیا کہ میری دادی بیمار ہے, بہت سیریس ہے, تو ہم نے ان کو بھی تقریباً 5-7 ہزار روپے لگایا. تو اللہ کے فضل ہے, اللہ کا کرم ہے کہ جب ہم یہ کام کی شروعات کی تو ہمارے ساتھ بہت کم لوگ تھے, لیکن جیسے ہم لوگوں کی مدد کرتے گئے اسی اللہ نے بندوں کو ہمارے ساتھ جوڑتے گئے اور اتفاق کے بعد ایسا کہ لوگوں نے بڑی بڑی رقمیں بھی دی. تو دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے, خدمت کریں گے, ان کے ساتھ غم میں شریک ہوں گے نا, یقین کریں اللہ کی طرف سے مدد ضرور آتی ہے, ضرور مدد آتی ہے. اور یہ ہماری زندگی کا تجربہ ہے اور اس کو زیادہ ہوا بھی نہیں ہے, بلکہ ابھی رمضان کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو کوشش یہ کریں کہ آپ خود غریبوں کی مدد کریں. آپ نہیں کر سکتے تو ان غریبوں کو پتہ بتا دیں کہ بھائی فلانا آدمی سے آپ مل لیں, انشاءاللہ ممکن ہو کہ وہ آپ کی مدد کر پائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کوشش کریں غریبوں کے ساتھ اٹھنے کی, بیٹھنے کی کوشش ضرور کریں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ آج ہمارے گھر پہ مہمان آئیں گے, اگر وہ پیسے والے تو ہم اس کے لیے بے شمار آئٹمیں بناتے ہیں, رسگلہ ہے, کیلا ہے, کیا کیا سیب ہے, کیا کیا نہ جانے جتنے بھی آئٹم ہوتے ہیں ہم سب اس کے سامنے لا کر کے رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کو خوشامد کرتے ہیں, آپ یہ بھی کھائیے, یہ بھی کھائیے, یہ بھی لیجیے, تھوڑا اور لیجیے, تھوڑا اور لیجیے. جب کوئی غریب بندہ آتا ہے ہم ان کے سامنے کیا, ہمارے لیے ہم ان کے لیے کیا خدمت کرتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. تو بندہ دیکھا وہ جاتا ہے کہ جب انسان, غریب انسان جب آپ کے دروازے پہ آتا ہے آپ اس کو کتنا کھلا رہے, ٹھیک ہے نا. اللہ سے امتحان لے رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بندہ کیسا برتاؤ کرتا ہے, کیسا معاملہ کرتا ہے ان کے سامنے میں. تو ہمارے امتحان کی گھڑی ہوتی ہے جب کوئی غریب انسان ہمارے سامنے ہاتھ پھیلانے آتا ہے, ٹھیک ہے نا. مالدار جب گھر بنا رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی انسان جا کر کے کہتا ہے کہ اگر پیسے کی ضرورت ہو تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جب کوئی غریب انسان بناتا ہے تو رشتہ دار بھی پتے وہاں سے دامن چھڑا لیتے ہیں, دامن وہاں سے چھڑا کر کے چلے جاتے ہیں اور فون سوئچ آف کر لیتے, ان کا نمبر کو بلاک کر دیتے. ایسا نہیں کہ وہ پیسہ مانگ لے. آج ہمارے یہ حال, یہ سچائی ہے. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ آج ہم غریبوں کے ساتھ کھڑے رہیں, لوگوں کی مدد کریں, ان کے ساتھ کھڑے رہیں, ان کی دعائیں لیں. انشاءاللہ مرنے کے بعد آپ کی قبر کی زندگی, حشر کی زندگی, سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو میں دراصل بات بتانے کا مقصد یہ کہ ابھی آپ کے سامنے ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی یا اسی طریقے سے حدیث بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی, تو اسی کے ضمن میں یہ بات مجھے یاد آ گئی, ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی اس غرض سے, اس مقصد سے کہ آپ جوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کی ضرور مدد آئیں گی. تو دراصل بات یہ ہے کہ آپ حضرات بھی ضرور غریبوں کی مدد کریں, ہر ایک کے ساتھ کھڑے رہیں, ہر ایک کے کندھے سے کندھے ملا کر کے آپ کو جڑے رہیں. انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی امداد میں مدد کریں گے, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ مجلس کل پھر شروع کی جائے گی. بس تب تک کے لیے دعائیں فرماتے رہیں, آپ بھی دعائیں کرتے رہیں, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.